أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحیم. اور یہاں مسجد میں آ جاؤ، ہمارے قریب آ جاؤ. جتنے آگے بڑھو گے اللہ تمہیں آگے بڑھائے گا. اپنی جگہ گھر چھوڑ کے آئے، دکان چھوڑ کر آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تو ایمان کی مسجد کے لیے اپنی جہاں بیٹھے ہیں وہاں چھوڑ کر ایمان کی مسجد میں آ کر مل کر رہ جاؤ، تاکہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہوگا اور اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرماوے گا. لہذا جتنے بھی ساتھی ابھی ہمارے بھائی اپنی جگہ سے آتے نہیں ہیں، اٹھو، اپنی جگہ سے اٹھو، قریب آ جاؤ، آ جاؤ، خود بھی آؤ، بھائیوں کو لاؤ، ایک دوسرے کو قریب لاؤ. તો આ માઇક અહીંયા છે ને સ્પીકર તો આ મોબાઈલમાં રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે, રાખો તમારી પાસે ખીચામાં છે ને મૂકી દો તો ہاں پکڑا ہے کیول جماعت کے ساتھی گئے اپنے خطوں میں بھائی جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں پکڑا ہے انہیں خوشامد کر کے انہیں یہاں آگے لانے کی રાખી દો આની فکر મત કોક લઈને વહી છે હા, ભલે જો આમાં તમારી પાસે રાખો હું આવું હમણાં 10 મિનિટ હો بھائی آپ کے پاس میری آواز آ رہی ہے؟ یہ جو دور بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ان کے پاس میری آواز تو آ رہی ہوگی. پھر آپ سن کر انسنی کیوں کر دیتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ، قریب آؤ. ہم اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے ہم آئے ہیں، تو اللہ کی رضا جیسے ہو اس طرح کرنا چاہیے. اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ. آگے جگہ بہت ہے، جتنا آگے بیٹھو گے اتنا تمہیں نفع زیادہ ہوگا. آ جاؤ. گرمی تو ہے نہیں کہ بھائی ذرا مل مل کے بیٹھ گئے تو گرمی ہوگی، ایسی یہ بھی بات نہیں میرے بھائیوں. مانو مانو، ماننے میں برکت ہے. آؤ، آ جاؤ. آ جاؤ، آ جاؤ. دیکھو یہ تمہارے بھائی تمہاری خوشامد کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ان کی بات کو مانو اور آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اپنی جگہ سے اٹھو بھائیو، او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، مانو مانو. ہم نہیں مانتے یہاں تک کہ اپنے اللہ کے رسول کی بھی نہیں مانتے. ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے اس سے جب سے ہم نے اطاعت چھوڑی ہے. آ جاؤ، آ جاؤ. ماشاءاللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آ جاؤ، آ جاؤ، اٹھو، اپنی جگہ سے اٹھو. آؤ میرے بھائی، آؤ، آؤ، قریب آ جاؤ. آؤ میرے بھائی، آؤ، آؤ، آ جاؤ. اللہ تعالیٰ شانو قرآن پاک میں فرما سارے ہو دوڑو. دین کے کاموں میں تو دوڑنا چاہیے، آگے آنا چاہیے. آ جاؤ. ماشاءاللہ، آ جاؤ. یہ ہمارے بھائی بھی بہت سے دور بیٹھے ہیں. اٹھ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ. اللہ کی نبی کی بات کو مانو، پیارے نبی کی سنت پر عمل کرو. ابھی خطے والوں نے، خطے وال جماعت نے اپنی فکر نہیں کی ہے. تمہارے خطوں میں تمام بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے جگہ ہے، انہیں وہاں سے اٹھا کے یہاں بھیجو میرے بھائیوں. جماعت بن کر جاؤ، اکیلے مت جاؤ. 4-5 کی جماعت بنو اور ہر بھائی کے پاس جا کر خوشامد کرو. انہیں اللہ کے نبی کی اطاعت پر لاؤ. مانتے
ઊભા જ નથી થતા કે ખ્યાલ નથી. પણ આગળ બોલાવે આપણે તો અહીંયા બરોબર જ બેઠા. હલતા જ નથી. બોલો. નક્કી નહીં બીજું કિસ્સા બજે ચાલુ હોય કે કિસ્સા બજે કાંઈ નક્કી નહીં. क्या टाइम लगा इशारों को टाइम रखे. जो समझदार लोग होते हैं उन्हें तो इशारा काफी होता है, કોના હાથ से शुरू क्यों हाथ में 10 होते. उन्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती. 8:30 अब तुमसे हम कह रहे हैं कि प्यारे नबी की सुन्नत ही है कि मजमे में आकर मिल के बैठना चाहिए. आ जाओ, उठो अपनी जगह से. शैतान का साथ न दो, नफ्स की बात को न मानो. जो अपनी नफ्स की चाहत से चलता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है. નીકળ્યો કેમ થોડો ઠંડક વાતાવરણ થઈ ગયું. अल्लाह ने जब तौफीक दी है अपनी तरफ आने की, और अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरे पास आए, मेरे करीब आ जाए, तो इस नेमत की कदर करो. ईमान की मस्जिद में सबसे आगे आगे बैठो, पीछे न बैठो. हदीस में यहाँ तक आती बात कि बहुत से लोगों ने अपने आप को दीन से दूर किया और दीन के तकाज़ों से पीछे रखा. अल्लाह ने उन्हें पीछे कर दिया. आ जाओ, आ जाओ, उठो अपनी जगह से, उठो, आ जाओ. बुजुर्गों નથી માનતે આપણે. शैतान को साथ न दो. किताबों में यूं आता है कि नमाज की सफ में दो मुसलमान अगर अपने कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होते और बीच में जरा भी जगह छोड़ते हैं तो शैतान इनके बीच में इस तरह घुसता है जैसे बकरी का छोटा बच्चा थोड़ी जगह मिलती है तो घुस जाता है. वो आपके साथ ही आया है. हाँ, और उसने तो कसम खाई है अल्लाह के सामने, और अल्लाह के कयामत तक की मोहलत मांगी है कि मुझे कयामत तक तू जिंदा रखियो. हाँ, और फिर कसम खाई है मैं आदम के बच्चे के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इसके पास आऊंगा और उसे बहकाऊंगा और उसे अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा. तो अल्लाह ने भी कहा जा तू तेरी करते रहियो, हम भी अपना करेंगे फैसला जो होगा. हाँ, तेरी मानने वाले जितने होंगे उन सबको तेरे साथ हम जहन्नम में डालेंगे. लाम लान जानना मिनको मजमाई, कि तू और तेरे साथी जितने भी होंगे मैं उनसे जहन्नम को भरूंगा. शैतान कितना जरी है, अल्लाह के मुकाबले में बात कर रहा है.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ نہیں بیٹا ابھی سے پیاس لگ گئی تجھے. پیاس برداشت کرو تھوڑی اللہ کے لیے. بس وہ شیطان بلا رہے وہاں بازار میں. بیٹھ جا ادھر جا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوں بھائیو، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. مرد عورت کا جوڑا، نر مادہ کا جوڑا، رات اور دن کا جوڑا، کڑوا اور میٹھے کا جوڑا. ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. ایسے اللہ نے دنیا اور آخرت یہ دونوں کا جوڑا بنایا. اللہ نے دنیا کو بھی پیدا کیا ہے اور ایک آخرت کو پیدا کیا ہے. ہاں، اور ہر انسان کو دنیا میں بھی جتنے زمانے تک اللہ رکھے گا رہنا ہے، اور ایک دن آئے گی موت. موت کا کڑوا گھونٹ پی کر اسے دنیا چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے. آخرت میں جانے کے بعد وہاں سے کبھی بھی وہ لوٹے گا نہیں. اور اس حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالی شانو جن خوش نصیب بندوں کو جنت میں داخل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو بد نصیب دنیا سے اللہ کو ناراض کر کے گئے ہوں گے انہیں اللہ جہنم میں ڈال دے گا. اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو زندگی خدا دے دے گا کہ اب اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے جیسے کھیل کود. بچے کھیل کود میں 24 گھنٹے نہیں گھر، تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود پھر گھر واپس لوٹ جاتے ہیں. کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے. ہاں، اصل زندگی کون سی ہے کہ آخرت زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں انسان کو موت نہیں آئے گی.
اور کامیاب آدمی وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو. دنیا میں کامیاب کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ملک کا صدر بن جاؤں اور اللہ اسے صدر بنا دے تو کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ موت آئے گی چھوڑ کے چل دے گا. کسی کو کروڑپتی بننا ہے، اللہ نے کروڑپتی بنا دیا، یہ کامیابی نہیں ہے. اس لیے کہ کروڑپتی بننے کے بعد موت آ گئی تو یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا سب. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے کامیابی ناکام ہونے کی جگہ نہیں بنایا ہے، دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہو، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، وہ اپنی آخرت کی زندگی بناتا ہے یا بگاڑتا ہے. مرنا تو ہے ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے کسی انسان کو موت کے وقت کی خبر نہیں دی کہ آپ کو دنیا میں کتنے دن رہنا ہے. ہاں، بلکہ موت کی خبر بھی نہیں دی اور آدمی کو پتہ بھی نہیں کہ میں کتنے دن ٹھہروں گا. اور موت کی خبر نہ دینے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ آدمی ہر وقت موت کی تیاری کے ساتھ رہے. پلیٹ فارم پر گاڑی کے آنے کا وقت متعین اور گاڑی لیٹ ہوئی ہے، کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے، تو لوگ بازار میں نہیں رہتے ہیں، پلیٹ فارم پر رہتے تیاری کے ساتھ. پتہ نہیں ابھی آ جائے تو اپنی ٹکٹ سامان وغیرہ کے ساتھ تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ گاڑی آیا سوار ہو جاویں. ایسے ہی اللہ نے کسی انسان کو موت کی خبر نہیں دی. ہاں، موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں، کس حال میں آئے گی کچھ پتہ نہیں، کیسے آئے گی کچھ پتہ نہیں، آئے گی ضرور. نکاح بھی گزرنا تھا، کپڑا بھی گزرنا تھا. اس لیے انسان کو چاہیے، چاہے وہ غریب بھی مرے گا، مالدار بھی مرے گا، کوئی رہے گا نہیں. اور ہر ایک کو موت کی تیاری کرنے کا زمانہ موت سے پہلے ہے دنیا میں. مولانا عثمان صاحب گزرنا نہیں. قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ موت کی تیاری کیے بغیر جن کو موت آئے گی وہ موت کے وقت پچھتائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دے تاکہ اب تک ہم نے اپنے آپ کو نیک اور اچھا آدمی نہیں بنایا تھا، میں دنیا کے پیچھے پڑے رہے، اسی کے جمع کرنے کے چکر میں ہم نے موت کو اور آخرت کو بلایا تھا. اب اگر آپ ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں گے تو ہم تیاری کر لیں گے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ سے کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کسی کو ایک منٹ کی مہلت بھی نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے گا. اب نہیں ہے، اب موقع ہاتھ سے گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو جو تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس سے غنیمت سمجھو. چانس ملا ہے تمہیں، اس چانس کو اپنے ہاتھ سے نکلنے مت دو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک. اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، دنیا میں زندگی دے کے بھیجا ہے اور اس کے پیچھے موت آنے والی ہے. موت کے آنے سے پہلے زندگی کا جتنا زمانہ ہے اس میں اپنی آخرت کی تیاری کر لے، موت کی اور موت کے بعد زندگی کی. موت آ گئی
پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، اب موقع نہیں ملے گا۔ شبابک قبل حرمک، اللہ نے تجھے جوانی کا ایک زمانہ دیا ہے، ہر ایک کو جوانی کا زمانہ دیا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے آدمی میں۔ جوانی کو غنیمت سمجھ، موقع ہے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ آدمی بوڑھا ہونے کے بعد جوان ہونا چاہے جوان ہو سکتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح، چاہے کتنی داڑھی مونڈے آدمی اور کریم لگا کر آئے بازار میں، لیکن یہاں تو کرسیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ خامخواہ بوڑھا ہے اور خامخواہ جوان ہو رہا ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد آدمی دوڑ نہیں سکتا، دوڑتا ہے دھاپتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا۔ جوانی میں کچھ کر سکتا تھا، جوانی میں آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے، جوانی میں انجینئر بن سکتا ہے، جوانی میں دکاندار بن سکتا ہے، جوانی میں تو کھیتی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ بڑھاپا آنے کے بعد پھر یہ موقع ہاتھ سے گیا۔ تو جیسے جوانی میں دنیا کے کام کر سکتا ہے، یہی جوانی کا زمانہ، اس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے، نیک بنے، ایماندار بنے، امانت دار بنے، خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے والا بنے، اپنی آخرت کی زندگی منانے کی فکر میں رہے۔ جوانی گئی، موقع گیا۔ شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، اللہ نے تندرستی دی ہے، یہ تندرستی ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے تندرستی کے زمانے میں کچھ کر لے۔ آدمی تندرستی میں نماز پڑھ سکتا ہے، نماز تندرستی میں آدمی مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے، تندرستی میں آدمی اپنے محلے کے غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، تندرستی میں آدمی ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، تندرستی میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، تندرستی ہے۔ تندرستی جہاں گئی پھر دوا خانے میں پڑا رہے گا، دوا سے باہر نہیں نکل سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، تندرستی گئی۔ فرمایا تندرستی ایک نعمت ہے، تندرستی ایک چانس ہے، اس کی تندرستی ختم ہونے سے پہلے کچھ کر لو۔ صحتک قبل سقمک، فراغت قبل شغلک، اللہ نے فراغت دی ہے، موقع دیا، تو کچھ ویدوں سے فراغت اور ویدوں سے فارغ وقت مل گیا، کچھ کر لو۔ جہاں مشغولی آئی تو پھر کہو گے کھاوانی فرصت نہ دی، کیونکہ دار میں کھاوانی فرصت نہ شو کروانا، اللہ نے مشغول کیا اس کو۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، تو میری اطاعت اور میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ فارغ ہو سکتا ہے، اگر ہونا چاہے تو۔ تفرغ لعبادتی، تو میری اطاعت کے لیے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ اگر فارغ میری عبادت کے ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تجھے کیا نفع ہوگا؟ اللہ یہ فرماتے ہیں املو صدرک غنن، تو میری اطاعت اور بندگی میں لگے گا تو میں تیرے سینے کو ٹینشن سے فارغ کر دوں گا، ٹینشن تیرے دل میں نہیں رہے گا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ املو صدرک غنن واسد فقرک، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔
آدمی کروڑپتی ہونے کے بعد بھی محتاج ہوتا ہے، ایسے کہ کروڑپتی ہونے کے بعد کافی نہیں ہوتا اس کو. میں 2 کروڑ کیسے ہوئے؟ تو پھر کیا کرتا ہے؟ بینکوں میں کھاتے کھولتا ہے محتاج. اس کے پاس ہے کروڑ روپے لیکن محتاج ہے ابھی تک. ہاں تو میرے بھائیوں، اللہ سب سے پہلے اگر آدمی اللہ کی اطاعت کرے، بندگی کرے، ایمانداری و وفاداری سے رہے، خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ زندگی میں گزارے، عدل و انصاف کی زندگی کے ساتھ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھے. جب آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے فارغ ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کو غنا سے، بے فکری سے بھر دیتا ہے، پھر اسے زیادہ فکر نہیں ہوتی، اور اللہ اس کی فقر کو خدا دور کر دیتے ہیں. پھر اسے زیادہ ہائے ہائے کا چکر نہیں ہوتا. یہ ہائے ہائے کا چکر بھی ایک عذاب ہے اللہ کا. ہاں وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت اور اطاعت کے لیے فارغ نہیں کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے اور میری اطاعت کے لیے اور میرے اور میرے نبی کی بات کو ماننے کے لیے فارغ نہیں کیا، املؤ یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. تیری ٹیبل پر 5 فون لا کے رکھ دوں گا. اب یہاں ایک فون سے ہلو کر رہا ہے، ایک دم دوسرا بج رہا ہے. ابھی اس کو رکھنے نہیں، اس کو پکڑا، ابھی یہ رکھا تو پھر ہلو. کاموں سے اللہ ایسا اسے کاموں سے بھر دیتا ہے کہ پھر یہ آدمی دنیا میں بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے. املؤ یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے کاموں سے بھر دوں گا. ولا اسد فقرک، اور میں تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا. یا کھاتا ہے پیتا ہے سب ہے، پھر دبئی جاتا ہے کمانے، پھر دبئی میں جانے کا پھر کسی اور ملک میں جاتا ہے، اسے ذرا بھی فرصت نہیں. اس کی فقر اور محتاجی کو اللہ دور نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اللہ اس کے آنکھوں کے سامنے محتاجی کو رکھ دیتا ہے. کیا نہیں کرو تمہارا بہت اونچو دی جیسے کرو جی اجو کرو. معاف کرنا، اس میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ ہم مولسا پاس پڑھیں بہتر نہ ہماری باتوں کریے سکشو ہمارے پاس پہ آئے نہیں تمہارا بھائی، لیکن ہے صحیح حال. ہاں امریکہ میں گئے تو وہاں بھی ہر ایک کی زبان پر 2 باتیں ہیں، ٹینشن اینڈ پرابلم. آسٹریلیا میں گئے تو ٹینشن اینڈ پرابلم. یہاں تک کہ میرے بھائیوں، میں بیمار ہو گیا آسٹریلیا میں اور دواخانے میں داخل ہونا پڑا، تو وہاں میرے جیسے بیمار سب سے ٹی بی والے، تو وہ ٹی بی والے دواخانے میں پڑے ہیں. میں صبح اٹھے تو ان کی زبان میں ٹینشن پرابلم. یہ ہوتا ہے. اللہ تعالی شان ہو، فقر اور تنگی کو اور محتاجی کو آدمی کے دماغ میں ایسا بھرتا ہے اسے چین نہیں ہوتا. ہم جب بچے تھے تو اپنے بچپنے کے زمانے میں اپنے جو دادا اور ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے تھے ان کی زبان سے ایک لفظ سنتے تھے کہ اللہ بہو موٹو سے گھبراون نہیں. وہی کہتے تھے اللہ بہو موٹوس، ان کی نگاہ اللہ پر ہوتی تھی. اور پھر کہتے تھے بیٹا گھبراون نہیں، اللہ بچے دو تعالیٰ سے تو کھاؤ اللہ دال سے. وہ یوں کہو میں
کہ 32 دانت دی اللہ نے تو کھانے کے لیے کون دے گا؟ ہاں، گھبرانے کی بات نہیں بیٹا. آج کوئی ایسا بولنے تیار ہے کہیں کر نیٹو کہیں کر نہ مر کر نہ پچھے مر. یقین بھی کرو اللہ پر نگاہ نہیں ہے. اللہ سب سے پہلے اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ. ہر ایک سے مطالبہ اللہ تھا کہ اللہ پر ایمان. ہم اللہ پر ایمان لاؤ کا کیا مطلب؟ کہ تمہاری زندگی کے ہر موقع پر اللہ پر نگاہ لاؤ کہ اللہ ہے اور اللہ کرے گا. ہاں، اور دل میں سے اللہ کے ماں سوا کے یقین کو نکالو. کہیں سے کچھ کام نہیں بنے گا. اللہ بنائیں گے تو بنے گا. دبئی جانے کے بعد کون سے مالدار ہو جاتے ہیں؟ پھر دعا کرانے آتے ہیں کہ ایک جگہ پھنسائی گئے اسے دعا کر جو. تو تجھے کس نے کہا پھنستے جا وہاں؟ پھنستا ہی ہے، دعا ہمارے پاس کرنا آتا ہے. کنویں میں گرتا ہے کہ من کاڑو پاگل. تجھے کس نے کہا کنویں میں گرنے کے لیے؟ تو بھوکے مرتا تھا. اطمینان کی روٹی مل رہی تھی وہ چھوڑ کر تو گیا دوسری جگہ. ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی آیا دعا کرانے کے لیے کہ حضرت میں سعودیہ جا رہا ہوں، دعا کیجیے میرے لیے. تو حضرت نے فرمایا سعودیہ کے اللہ کو میرا سلام کہہ دینا. جو اللہ یہاں کا وہ اللہ وہاں بھی ہے. جو یہاں تو زندگی گزار رہا ہے خدا کے نافرمانے کی، اگر وہی زندگی تو سعودیہ میں جا کے گزارے گا تو جو حال تیرا یہاں ہے وہاں بھی وہی حال ہوگا. آدمی پریشانی میں حالات میں جگہیں بدلتا ہے، اپنے کو نہیں بدلتا. آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میرے پر یہ تکلیف مصیبت آئی کیوں آئی، مجھے پولیس نے جیل میں کیوں بھرا، یہ نہیں سوچتا. اور اللہ قرآن پاک میں صاف کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم پر جو مصیبت آتی ہے نا وہ مصیبت تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. تم کچھ ایسے کام کرتے ہو جس کاموں کے کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ ناراض ہوگا تمہیں مصیبت میں ڈالتا کہ لے جاؤ. علماء لکھا ہے کوئی آدمی گناہ کر کے کسی اللہ والے کے پاس جائے کہ حضرت میری دعا کرو میں پریشانی میں آ گیا ہوں، اگر یہ اللہ والا اسے سمجھائے بغیر اور توبہ کیا ہے کرائے بغیر اگر اس کے دعا کرے گا تو اللہ اس کی ولایت سر کر دے گا. اس کی تو مثال ایسی ہے کہ ایک چور ہے، ڈاکو ہے، چوری ڈاکہ کرتا ہے، پکڑا گیا تو تم نے جا کر تمہارے یہاں کے کلیکٹر سے کہا صاحب ہم سے تو کلیکٹر کیا کرتا میری ہے نا ساتھ چپ چھو. گنہگار اس کی چھپاچ کرنے آیا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ زندگی ایسی نہیں دی اللہ نے. اس زندگی کے بارے میں قیامت میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. آدم کے بیٹے کے 2 قدم میدانی حشر سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوال کا جواب نہ دے دے. ہم سب سے سوال ہونے والے ہیں. ہم سے تو بچے اچھے کہ بچوں کی پریکشا آتی ہے نا تو وہ بھی اپنے دفتر لے کے بیٹھتے ہیں گھر میں کہ پریکشا آئی ہے ناپاس نہ چاہیے ہو. اور ہمیں تو پتا ہے کہ موت ابھی آ جائے تو ہم چھوٹے بچے سے زیادہ نادان ہیں.
یہی نہیں کر رہے. 5 سوال ہے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے زندگی دی تھی، وہ زندگی تو نے کہاں ختم کی؟ سوچو تم کہ کس میں ختم ہو رہی ہے، آخرت کی زندگی بنانے میں یا یہیں دنیا میں گپے سپوں میں زندگی پوری ہو رہی ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں ختم کی؟ وان شبابی فیما ابلا، جوانی کی زندگی اور جوانی کا جو زمانہ تجھے دیا تھا میں نے، اسے کہاں لگایا؟ ہاں، جوانی میں گھومنے نکلتا ہے، ٹور. حالانکہ جوانی میں تو آدمی کو اللہ کی طرف آنا چاہیے، ہاں، نیکی کی زندگی گزارنی چاہیے، قرآن شریف یاد کرنا چاہیے، اللہ کے پیارے نبی پر درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. جوانی ہے، موقع ہے، جوانی کہاں لگائی؟ کہے گا میں انجینئر بن کے آیا، کہ جا جنت جہنم میں. میں نے تو جو جوانی اس لیے دی تاکہ تو میرا بندہ بنے. میرا بندہ بن کے آیا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا. ان شبابی فیما افنا، کہ تو نے تیری جوانی کہاں ختم کی. وان مالہ من این اکتسبہ، اور مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا یہ مال تو نے کیسے کمایا. گورنمنٹ پوچھتی ہے نا بلیک سے کہ وائٹ سے، دنیا میں بہت سمجھنا آسان ہے. بلیک لے کے جاؤ گے تو کیا کرے گی گورنمنٹ؟ جاؤ جیل میں جاؤ. ارے وہ تو سیٹ کو تو سویٹ کا باپ ہو تو جا. تو نے قانون کے خلاف کیوں مال کمایا؟ اللہ یہ کہے گا مال کیسے کمایا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ وفیما انفقہ، ہم نے جو مال تجھے دیا تھا وہ کہاں لگایا تھا؟ حلال جگہ پر لگایا تھا، حرام جگہوں پر؟ آدمی سوچے، اللہ نے فضول خرچی کو حرام قرار دیا ہے، فضول خرچی حرام ہے. ہاں، اب ہم سوچیں ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے. مال ایک تو فضول خرچی میں خرچ کرنا، ایک ہے مال کو حرام جگہ خرچ کرنا. ہاں، اللہ یہ پسند ہی کرے گا. ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. اور 5واں سوال یہ ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا يَعْمَلُ، کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس پر عمل کیا تو نے؟ کون نہیں ایسا کہ جو 5 وقت کی نماز فرض ہے نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، اور پھر نماز پہ غفلت کر رہے ہیں. کیا کریں گے خائے باتیں؟ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ ہر ایک جانتا ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے. غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد اور کینہ رکھنا، سب جانتے ہیں کہ برا ہے، حرام ہے. تو اللہ یہ پوچھے گا جو جانتا تھا اس پر عمل کر کے آیا ہے؟ یہ 5 سوال ہوں گے. اس سے میرے بھائی میرے عزیزوں، یہ جو زندگی اللہ نے ان کو دی ہے نا، یہ گزارنے کے لیے نہیں دی کہ گزار کے آ جاؤ. اس زندگی میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی ابدی زندگی بنا کر آؤ. اللہ نے جو زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، یہ جو کچھ دیا ہے، اولاد دی ہے، یہ جو کچھ دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی آخرت بناؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور آخرت کی ابدی زندگی، آخرت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو. جیسے تم لوگ ہیں نا دنیا میں، شہر لے تو شہر
تاکہ شعر میں رہوں میرے نام کے تو مجھے ہمیشہ کام آئے. ایسے اللہ نے یہ زندگی دی ہے کہ اس زندگی میں ایسی محنت کر کے جاؤ کہ جس پر تمہیں موت کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ تمہیں نعمتیں دے گا. ہاں ہم آپ کے پاس، ہمیں تمہارا مال پیسے کوڑیاں ٹھیک رہنی چاہیے، تمہاری عظمت مبارک. ہاں یہ دنیا ہمیں نہیں چاہیے. اب تو آپ سے ہم تمہارے بھائی ہیں، تم سے ہمیں ہمدردی ہے. اس ہمدردی کی وجہ سے آپ کے پاس آئیں گے. بھائیو دنیا کی فکر کر رہے ہو، ہر ایک کی فکر کر رہے ہو، اپنی فکر کب کرو گے؟ جب بھی دین کے لیے تمہیں کہا جاتا کہ میری بیوی کا کیا، میرے بچے کا کیا، میری دکان کا کیا، کبھی نہیں سوچتے میرا کیا. میں نے ایمان نہیں سیکھا، میرے پاس اتنا ایمان نہیں ہے جو ایمان مجھے اللہ کے فرائض پر مجھے کھڑا کر دے. فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج جو ان پر فرض ہیں اس کی ادائیگی میں آسانی میرے لیے ہو جائے. حلال روزی کمانا میرے پر فرض ہے، حرام کمانا فرض نہیں ہے، حلال کمانا فرض ہے. تو میرے پاس تو اتنا ایمان بھی نہیں ہے کہ جو مجھے ان اعمال پر کھڑا کرے. میرا کیا ہوگا؟ یہ میری نماز بچپنے میں جیسی نماز پڑھتا تھا، ابھی بوڑھا ہو گیا میری نماز وہی ہے. اللہ کا دھیان میری نماز میں نہیں ہے. نہ میں نے نماز سیکھی، نہ نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی فکر کی. اس حال میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ مگر مجھے کوئی کہے کہ وہ مسلمان، تو مسلمان ہے تو تیرے دین کے مطابق کھانا کیسے کھانا چاہیے اس کا مجھے پتا نہیں ہے. مسلمان کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، دکان میں، کاروبار میں، مالداری میں، غربت میں. ہاں غربت میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں کیسے رہنا وہ سکھایا ہے. ہاں اللہ کے نبی نے اپنی امت کے غریبوں سے کہا ہے کہ خبردار اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. اگر اللہ کو چھوڑ کر تو کسی مالداروں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائے گا تو اللہ تیرے پر فقر کا دروازہ کھولے گا. ہمیشہ فقیر رہے گا، تنگ نہیں. سوال کرنا ہو تو ایک اللہ سے کرنا. کیوں؟ کہ وہ اسی کے بعد سب کچھ ہے، کوئی تیرا سوال وہ نہیں کر سکتا. ہاں اور پھر حضور نے فرمایا اگر تیری تنگی کے زمانے میں 2 دن 3 دن تو اپنے گھر کے حالات کسی کو نہ کہے، چھپا کر رکھے، اور تو بھوکا پیاسا رہ کر برداشت کر لے گا تو پھر اللہ تیرے لیے 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھولے گا. اللہ تجھے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. پیارے نبی نے فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. اوپر کا ہاتھ دینے والا بن، لینے والا مت بن. دے غریبوں کو، خدا کی مخلوق پر خرچ کر. اللہ کو یہ پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں یہ چیز زندگی میں لانے کے لیے تو ایمان ہے. اپنی زندگی کے راہ بدلو. یہ جو ہماری زندگی گزر رہی میرے بھائیوں، یہ زندگی کی ترتیب صحیح نہیں ہے. صبح اٹھے کہ دنیا، دوپہر کو گھرائے تو دنیا، رات کو سوئے تو دنیا. کبھی موت کو تو یاد کرتے ہی نہیں کہ مرنے کا کیا ہوگا. اور اللہ کے نبی کیا فرمانے ہیں؟ اکثر ذکر حازم اللذات. موت کو جو تمہاری لذتوں کو ختم کرے گی اس کو کثرت سے یاد کرو. یار مارے تو برباد ہو سے یار شو سے
کسی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچو کہ مارے تو مروانا ہے. کسی کا مال دبانے سے پہلے سوچو کہ مجھے تو مرنا ہے, اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. ہاں, مجھے اللہ نے پی ایس آئی بنایا ہے تو کوئی غلط کام کرنے سے پہلے سوچوں میں کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. اپنے بچوں کو وہ بیٹا مرنا ہے, یہ اپنے لیے مناسب نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اکثر وہ ذکر حازم اللذات, تمہاری لذتوں کی زندگی کو ختم کر کے تمہیں تمہارے محلوں اور بنگلوں سے نکال کر قبرستان کی وحشتناک قبر میں پہنچائیں گے. وہ موت آئے گی تجھے, اس موت کی کیا تیاری کی تو نے؟ سوچنے کی بات ہے. کبھی کبھی گھر کا 10x10 کا روم ہے جو تمہارا, اس کو چاروں طرف سے بند کر, لائٹ بند کر کے تھوڑی دیر سوچو کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے, وہ میرا کیا ہوگا. وہاں کی روشنی قبر کی روشنی کی تیاری میں نہیں کی ہے. اللہ کے پیارے نے بھی فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گھروں میں سے گھڑا ہوگا. ہر آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں یا تو اپنی جنت کو باغ بنا رہا ہے یا جہنم کا گھڑا بنا رہا ہے. جانا تو ہے اس کو. اس میرے بھائیوں, آخرت کی زندگی بنانے کوئی دوسری زندگی, یہی زندگی ہے, اسی میں کرنا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دین دیا. اگر اس دین کو تجارت میں ہم داخل کریں گے تو ہماری تجارت عبادت. اگر اس دین کو ہم میرے دوستوں اپنے رہن سہن میں داخل کریں گے تو ہمارا رہن سہن عبادت. ہماری آنکھوں میں وہ دین کہ حضور نے مجھے آنکھوں سے غلط چیز, حرام چیز دیکھنے سے منع فرمایا ہے, اور مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے میں اپنی نگاہ کو نیچے رکھوں, میں نگاہ کو نیچے رکھ کر زندگی گزار رہا ہوں, تو یہ میرا دیکھنا عبادت ہے. مسلمان کا کوئی عمل دنیا نہیں ہے بشرطے کہ وہ اپنی اس عمل کو اللہ کے نبی کے طریقے پر کرے. تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ آدمی اپنے بال بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر, تو یہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, صدقہ ہے. ہاں, بلکہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. بال بچوں پر میرے پر میرے اللہ کا حکم ہے کہ ان کا کھلانا پلانا میرے ذمے ہے. اب حلال روزی کما کر لا کے کھلا رہا ہے وہ, اس پر اللہ اس کو ثواب دیں گے. اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کہ میرے ماں باپ ہیں, انہوں نے مجھے پالا پوسا, مجھے بچپنے میں پالا میری ماں باپ نے, اور نگاہ دیکھتا ہے محبت کی نگاہ, کہ اس کا محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے. حج عمرے کا ثواب ملے گا. اسے میرے بھائی میرے عزیزو, ہم اپنی زندگی کا ہر کام عبادت بنانے کے لیے تبلیغ میں نکلیں اور ایمان کی محنت کریں. ہاں, اللہ کے حکموں پر چلنا. جب تک اندر میں دوستو ایمانی طاقت نہیں آتی وہاں تک آدمی دین پر نہیں چلتا. نماز میں سستی کرتا ہے, جانتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے, چھوڑتا نہیں. ہاں, اندر نہیں ہے. لیکن جس دن آدمی ایمان پر محنت کر کے میرے بھائیوں اپنی دل کی یقین کو صحیح کرتا ہے,
اور دل میں یہ بات دھیان آ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور مجھے ایک دن موت مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ جہاں اندر دل کی گہرائی میں یہ یقین اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان ما بقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کا ایمان کی جگہ دل ہے۔ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل۔ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے اور دل میں اس کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے، اس کے اعمال تصدیق کرتے کہ ایماندار مانس ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر غلطی نہیں کرتا، نماز نہیں چھوڑتا، اکڑ کے نہیں چلتا، کسی کے ساتھ اکڑ کے بات نہیں کرتا، ہاں ایمان اندر ہے۔ الایمان ما وقر فی القلب، زبان سے ایمان ظاہر ہوتا ہے، جگہ اس کی کہاں ہے؟ دل۔ جیسے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس سے دوائیاں لاتا ہے، وہ دوائیاں کھانے کے لیے ہوتی ہے، کھائے گا تو دوا بیماری اچھی ہوگی، اگر کھائے نہیں اور دوا لا کر کباڑ میں رکھ دے تو اچھی ہوگی نہیں، کیوں کہ دوا اپنی جگہ جانی چاہیے۔ درد تو ہے سر میں، دوا ڈاکٹر نے دی ہے اور وہ کھاتا ہے منہ سے، اور دوا جاتی کہاں؟ اندر۔ اب اندر جاتی ہے، یہاں سے دوا درد مل جاتا ہے، وہ دوا کا اثر تب ہوگا جب اپنی جگہ ہوگا۔ ایسے ایمان کا اثر کب ہوگا؟ جب ایمان اپنی جگہ پہنچے گا، دل میں۔ جب دل میں خوف خدا آ جاتا ہے تو یہ خوف خدا انسان کو حرام سے روک دیتا ہے۔ ابھی ہم نے محنت نہیں کی ہے، ہمارے پاس جو ایمان ہے نا، وہ ایمان تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہے۔ ہم پیدا ہوئے تھے نا، اس وقت ایک کان میں اذان کہی گئی تھی اور ایک کان میں اقامت کہی گئی تھی، وہ ایمان ہے۔ جو ایمان ہمیں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روک رہا ہے، پتھروں کے سامنے، خدا کے غیر کے سامنے، لیکن وہ ایمان جو ہمیں اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے پر لے آئے، وہ محنت چاہتا ہے۔ اسے محنت کر کے جب حاصل کرے گا آدمی تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی زندگی بن جائے گی۔ پھر آدمی بھوکا رہنا پسند کرے گا لیکن کسی کا مال چور کے کھانا پسند نہیں کرے گا، بھوکا رہوں گا۔ اس میرے بھائیوں، آپ حضرات ہم یہ کہہ رہے خدا کے لیے اپنی فکر کرو، میرا کلمہ بنے، میری نماز بنے، میرے اخلاق بنے، ہاں میں اللہ سے ڈرنے والا بنوں، میری دل میں آخرت کا فکر پیدا ہو۔ کبھی رات کو سوتے سوچتے ہو کبھی کہ یار ایک مجھے ابھی میں سو جاؤں گا نیند میں اور میں مر جاؤں گا، ایک دن مجھے حقیقی موت آئے گی۔ آدمی کی نیند ایسی ہے، سونے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا، گھر میں سے چور چوری کر چلے جائے اپنے پتہ نہیں چلتا، نیند آئی۔ حدیث میں بھی ہے، کتابوں میں ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اپنی فکر کریں اور اپنے بچوں کی بھی آخرت کی فکر کرو کہ ان کو بھی ایک دن مریں گے، آخرت میں ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں جائے گا، ایمان اور اعمال جائیں گے، اور اللہ کا حکم بھی ہم کو یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہزاری فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی دیندار بنو اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بناؤ۔ سمجھانا پڑتا ہے، اس کے لیے گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھنا پڑے گا آپ کو، اللہ کے نبی کے فرامین سنانے پڑیں گے کتاب پڑھ کر، آخرت کے حالات سنانے پڑیں گے۔ پھر بچہ سوال کہ ابا مروانوش ہے، کہا مروانوش بیٹا،
قبر میں جوانوں سے ہے؟ کہا بیٹا قبر میں جانا پڑے گا. پھر وہ اوقاف سے کہے گا جیسے تم بمبئی کے حالت بن گئے ہو، بمبئی میں جاب آڈیشن، بمبئی میں آچن تیمچن تیچن، تو پھر بچے سنتے سنتے پھر جب ویکیشن آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، پپا بمبئی کیا جیسوں، کیونکہ گھر میں اس کو سنتا رہا وہ. جب گھر میں یہ جنت کو سنے گا اور جنت کے حالات بار بار سنائے جائیں گے تو یہ بچہ کہے گا بیٹا ابا جنت پہ کب جائیں گے. اس لیے صحابہ کے زمانے میں 15-16 سال کے بچے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر شہید ہونے کی تمنا کرتے تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. ان کے اندر کے جذبے ہوتے تھے. ایسا ہمارے بچوں کے جذبے آج کل دوسرے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ فکر کریں اور ایک بات یاد رکھو، جس کی آخرت بنے گی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا. ہاں، جس کی آخرت بنی اس کی دنیا بنے گی، اور جس کی آخرت برباد ہوگی اس کی دنیا بھی برباد ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے. ہاں اللہ کا وعدہ ہے. اللہ یوں فرما رہے ہیں او میرے بندو تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے، تم اپنے اعمال کو صحیح بناؤ گے اور ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ خوشحال زندگی ہم تمہیں ضرور دیں گے. اور دوسرا فرمان اللہ کا یہ بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی ہماری اطاعت سے دور رہے گا، ہماری نافرمانیاں کرے گا، نمازیں چھوڑے گا، جھوٹ اور فریب اور دھوکہ اور مکاری زندگی اختیار کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ آدمی خودکشی کر لیتا ہے. دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اس میرے بھائیوں آپ وجہ سے ہماری گزارش ہے اللہ کے دین کے لیے اور ایمان و ایمان زندگی اپنے لانے کے لیے نبی والی محنت کے لیے وقت نکالو، اللہ کے راہ میں نکلو. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اللہ کی راہ میں نکالا، نفر فی سبیل اللہ، اور دعوت کی عظیم محنت ہر فرد امت سے دعوت کی عظیم محنت کروائی جس کی بنیاد پر ایمان اندر پکا بنا. اور جب اندر ایمان بن گیا تو اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو گیا اور موت کا دن کے لیے خوشی کا دن بن گیا. ایمان والا جب ایمانی زندگی گزارتا ہے تو وہ تو موت کا انتظار کرتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہاں اللہم حبب الایمان، اے اللہ حبب الموت، اے اللہ موت کی محبت ڈال دے ہر اس آدمی کے دل میں جو یہ یقین و ایمان رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو مسلمان کے دل میں تو موت کی محبت ہوتی ہے، گھبراتا نہیں وہ. ہاں اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. ایک صحابی زندگی کے آخری گھڑیوں میں تھے، ان کی بیوی رونے لگی تو اس نے صحابی نے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ کہ تمہاری جدائی میں کہ تم جا رہے ہو. تو صحابی کہتے ہیں ارے اللہ کی بندی میں تو خوش ہوں. واہ تربا کیسی خوشی کی بات ہے کہ آج موت آئے گی اور کل کو اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی. واہ تربا غدن نلقا محمدن واحبا. کیسی خوشی کی بات ہے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ملاقات ہو جائے گی. اس میرے بھائیوں آپ وجہ سے ہماری گزارش ہے فرصت کبھی نہیں ملے گی، اور فرصت اس لیے نہیں ملے گی کہ ہماری زندگی گناہوں کی زندگی ہے. اللہ نے دنیا کو ہم پر مسلط کیا ہے.
ہاں کتابوں میں آتا ہے. ہاں وہ آدم کے بچے تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر زندگی گزار. اگر تو نہیں گزارے گا خوش ہو کر تو پھر اللہ کہتے ہیں میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا. اور دنیا کے کمانے میں اور دنیا حاصل کرنے کے چکر میں تو دنیا میں ایسا پھرتا رہے گا جیسے نیل گائے جنگل میں پھرتی ہے. ترکض فیہا رد الوحشی فی البریہ. یہ نیل گائے ہوتی ہے بہت ڈرپوک ہوتی ہے. ہوا سے درخت بھی ہلتا ہے تو بھاگتی ہے, تو دیکھتی نہیں, بھاگ. ہاں اس میرے بھائیو آپ سے ہماری گزارش ہے, فرصت کس کے لیے ہے؟ کہ فرصت اللہ دے گا اس کے لیے جو چاہے گا. ہاں حدیث میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, میرا بندہ میری طرف ایک بارش چلے گا تو میں ایک ہاتھ چلوں گا. اللہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کی مدد کروں گا جب بھی بندہ میری طرف آنے کے لیے قدم اٹھائے گا. اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں, انسان کی عقل سے نہیں بنتے کام. ہاں اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. ہاں. جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کے لیے جینا سیکھ جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے. اولیاء اللہ نے اپنی زندگی میں یہ بات بیان کی کہ ہم اللہ کے بنے. اولیاء اللہ, اللہ کے قریب, اللہ کے دوست. اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست بنے ہو, ہم دنیا کے دوست بنے ہیں. دنیا کی محبت ہمارے پاس ہے, وہ اللہ کے دوست بنے. جب اللہ کے دوست بن گئے تو اللہ ان کے بن گئے. ہاں ہمیں بھی اللہ نے یہی کہا کہ تم میرے بن جاؤ, میرے بنو, ایمان بناؤ, نماز بناؤ, میرے نبی کی سنت اور زندگی کو اپنے اپناؤ. میرے بن جاؤ گے. جب میرے بن جاؤ گے میں تمہارا بن جاؤں گا اور تمہاری ہر مشکل کو آسان کروں گا. اللہ کی مدد ہوتی میرے بھائیوں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے, ایک محنت ہے, نبی والی محنت ہے, اس محنت کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے اور ترتیب بنائی جائے. زیادہ نہیں, 10واں حصہ, 10واں حصہ نبی والی محنت کو دے دو, لیکن فارغ کر دینا پڑے گا. روزانہ 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے فارغ کرو اور نبی والی محنت کے اوقات نکالو. اللہ کے دین کی دعوت دینے جاؤ, گھر گھر پر جاؤ, ایک مسلمان سے ملاقات کرو, اللہ کی بات کرو. اللہ بڑے ہیں, اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے, اللہ اپنی قدرت سے کیا کیا اللہ نے کیا ہے. یہ ایسی اتنی ایمان کی باتیں کرو کہ جو ایمان کی باتیں کرنے سے تمہارے اندر وہ چیز اتر جائے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے سنو, دنیا کو مت سنو, آخرت کو سنو, جنت کو سنو, اللہ کی قدرت کو سنو. ہاں اپنی نمازیں سیکھ کر نماز پڑھی جائے اور ہر موقع کا نبی کا طریقہ سیکھ کر اس پر اپنے آپ کو لایا جائے. یہ 2.5 گھنٹے اس کے لیے ہے, اپنی دین کی فکر کرنا. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے 10واں حصہ ہے. مہینے میں 30 دن ہے, 30 دن میں 3 دن فارغ کرو دین کے خاطر. 10واں حصہ ہے, اللہ کے راہ میں نکلو. ایمان کے بننے کی جگہ اور دین اور مسلمان کے بننے کی جگہ میں دوست مسجد ہے. بھائی او بھائی تو کرو مالک سے یار. سال میں 1 مرتبہ 3 دن نکالتے ہیں, اس میں ہی حال ہے. یا بیان سے ہی جاتے ہیں. ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور دنیا میں بازاروں میں گھنٹوں کھڑے کر باتیں کرتے ہیں, گھنٹوں. وہاں تھکن نہیں لگتی. کھیل کود دیکھنے میں گھنٹوں. اور صحابہ ایمان کی مجلسوں میں گھنٹوں بیٹھتے تھے.
अंदर ईमान बनता था। महीने में 3 दिन फारिग करो, निकलो जमात के साथ, जैसे साहबा निकलते थे जमात की शक्ल में। उसमें एक अमीर उनका होता था और अल्लाह के राह में निकलकर दावत की मेहनत करते थे, नमाजों और अमाल सीखते सिखाते थे। और मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार दुआ करते थे। तो हम भी अल्लाह के राह में महीने में 3 दिन फारिग करें, अपने दिल को बनाने के लिए, इस दिल से गफलत निकालने के लिए, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई अंदर आए। साल में 12 महीने हैं, 12 महीने में 40 दिन एक चिल्ला अल्लाह के दीन के लिए फारिग करो और निकलो, दूर से दूर जाओ अपने घर से। आदमी अल्लाह के रास्ते में अपने घर से जितना दूर जाएगा, इतना उसे अल्लाह की जात का यकीन और मोहब्बत मिलेगा। अपनी जान अपना माल लगाएगा। आदमी अपनी जान माल जिस चीज पर लगाता है ना, वो चीज उसके नजदीक कीमती बनती है। हमारी जान माल दुनिया पर लग रही है तो दुनिया की कीमत है। वो हमारे घर के कोई एक खिड़की तोड़ देता तो हम बर्दाश्त करते हैं? नहीं। अब ये जान माल दीन पर लगाए, ईमान पर लगाए। जब दीन और ईमान पर लगेगी तो ये ईमान और दीन दिल में इसकी कीमत आएगी। फिर एक सुन्नत छूटेगी ना तो आहा निकलेगी। हाँ, कीमती है। इस सुन्नत को जिंदगी में लाने के लिए मेहनत की, इसने जान माल लगाई है। अल्लाह की राह में अपनी जान और माल जब आदमी लगाता है तो फिर अल्लाह उसके दिल में दीन की अजमत पैदा कर देता है, अपनी और अपने नबी की मोहब्बत डाल देता है, जिसकी बुनियाद पर फिर उसके लिए दीन पर नमाज पढ़ना, दीन पर चलना, गरीबों की मदद करना सब आसान हो जाता है, बल्कि मजा आता है उसमें। हाँ, इसलिए आप से हमारी गुजारिश है, ये मौका मौत से पहले है। अभी तुम्हारी तश्कील होगी तो शैतान कहेगा दुकान का क्या, कारोबार का क्या, बीवी का क्या, बच्चों का क्या। तुम जरा देर शैतान से कहो अगर मेरी अभी मौत हो गई तो भी इन सबका क्या होगा? तो कहेगा अल्लाह करेगा। जब अल्लाह करेगा तो मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊं तब भी अल्लाह करेगा। ये शैतान का चक्कर है। और आदमी जितना दीन पर लगाएगा, अल्लाह पर लगाएगा, अल्लाह इतना दुनिया उसके लिए आसान कर देगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, जो अपनी आखिरत की फिक्र करेगा और आखिरत में काम आने वाले अमाल में, नमाज में, अमाल में, दीन की मेहनत में, नबी वाली मेहनत में अपने आप को लगाएगा, तो अल्लाह ताला शानो दुनिया को नाक रगड़ता उसके पैरों में डालेगा। तुम्हारे अल्लाह वाले आते हैं नेक लोग, उलमा, तो उनके लिए तुम्हारे यहाँ के लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं। हजरत मेरी गाड़ी में बैठो ना, अदब दुनिया वही अराबे में दुनिया ही नागर करती है। और हजरत के जो खाजों के हैं कि भाई हजरत के लिए तो एक दूसरी गाड़ी तय हो गई है, आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी, जाओ। अदब दुनिया वही अराबे में, दुनिया आएगी तुम्हारे पास नागर करती। सहाबा ने दीन के खातिर अपना सब लगा दिया तो अल्लाह ने रोम और फारिस की साला सदियों का जो खजाने थे सहाबा के पैरों में डाले। जब सहाबा ने रोम को, फारिस यानी ये तुम्हारा ईरान, इसको जब सहाबा ने फतेह किया तो वहां का जो बादशाह था, उस बादशाह का ताज था, ताज सोने का, और उस ताज में हीरे और जवाहर जड़े हुए थे। उसने अपने दरबार में उसको सोने के तारों से ऊपर लटका रखा था। वो तो कई किलो का था ना। और जब वो दरबार में आता था तो पहले आकर उसमें अपना सारी सर दाखिल करके, वो तो लटका हुआ है, लोग समझे ये इसके सर पे है, सर पे नहीं है। तो वो जब टोप और वो ताज जब सहाबा ने ईरान को फतेह किया और उनके हाथ में गनीमत में आया, तो एक सहाबी ने अब एक लात मारी उस ताज को और कहा ये वो ताज है जिस ताज में खुदा के दुश्मन का सर रहता था। वो करोड़ों का था,
قدموں میں آئی دنیا. ہمارے سر چڑھی دنیا ہے ٹینشن والی. ان کیا ٹینشن والی نہیں تھی. ہاں اگر ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں دین کی محنت میں اپنی جان مال کو دین پر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں اور آخرت کی زندگی کے لیے اپنی اوقات کو فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں پھر دنیا کو ہمارے لیے ذلیل کر دے گا. مقدر کی دنیا آئے گی ناک رگڑتی, پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے آبادہ سے گزاری دیکھو موت آئے گی, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کو کہہ رہے ہیں. اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان بنائیں گے, نماز صحیح کریں گے, 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے طریقے پہ گزارنے کی عملی مشق کریں گے اور دوسروں کو اس پر لانے کی کوشش کریں گے. ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے اور ہماری دعوت پر نماز میں آئیں گے, نماز پڑھیں گے تو جتنا ثواب اللہ ان پڑھنے والوں کو دے گا اتنا ثواب اللہ ہم کو دے گا. اور وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا تب تک ہمارا اکاؤنٹ چالو رہے گا. اور پھر اس کو تبلیغ میں لگایا, وہ اللہ کی دین کی محنت میں لگا اور دوسروں کو دین کی محنت میں لگانے والا بنا, اور اس کی محنت پر جتنے لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں گے, محنت کریں گے, اس کا ثواب بھی خدا ہمیں دے گا. یہ تو ہول سیل کا بزنس ہے اللہ کے دین کی محنت, ایسا نہیں ہے. اور جتنا دین کے لیے لگاؤ گے اللہ اتنا ہی تمہارے لیے دنیا کو آسان کر دے گا. اس لیے بھائی دوستو, سب سے ہماری گزارش یہ ہے, یہ سب اپنی فکر کے لیے کہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی موت تک فکر کریں گے. کرو گے دکان پر بیٹھ کر نہ, اس کی فکر کے لیے دکان چھوڑ کے جانا پڑے گا اللہ کے راستے میں, مسجد میں, اللہ کے گھر میں. اور وہاں جو اعمال ہوں گے, تعلیم کے حلقے ہوں گے, اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کی ملاقات کرنے جانا اور ان سے ان کی کبھی کسیلی جھیلنا, اور پھر رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہم کو دے دے, ہمیں آخرت کا فکر دے دے, ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی محبت دے دے, ہماری آخرت بنا دے اور ہماری دنیا ہمارے لیے آسان کر دے. پھر اللہ تعالیٰ شانو آپ کے لیے آسان دنیا بھی آسان کر دے گا اور آخرت زندگی ہماری بنا دے گا. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس محنت کو سمجھنے, سیکھنے, اپنے اندر اس کا سلیقہ پیدا کرنے اور اپنے ایمان کو بنانے, زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم 4 مہینے آدمی اللہ کے راستے میں نکلے, 4 مہینے, اور اپنی جان مال لگائے. ہاں, اور 24 گھنٹے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے. اللہ کے نبی نے جو اعمال بتایا اس میں لگے, دعوت میں, تعلیم و تعلم میں, ذکر و عبادت میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں, اور پھر اللہ سے مانگے. تو یہ میرے دوست 4 مہینے ایک مرتبہ لگانے کی وجہ سے آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کے دل میں دین کی عظمت اور دین کی میرے دوستوں دین کی محنت کی عظمت آ جاتی ہے. پھر آدمی 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد اپنا کاروبار بھی کرتا ہے, بال بچوں کے ساتھ ہی رہے گا اور اللہ کے دین کی محنت میں بھی اپنا وقت دیتا رہے گا, جس سے اس کی ایمان کو پانی پہنچتا رہے گا. اور دین کی محنت کرتے کرتے جب موت آئے گی نا تو یہ خوش ہو کے جائے گا. موت کا دن اس کا خوشی کا دن ہوگا. ہاں, الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کی دوسرے دوست سے ملاقات کرا دیتی ہے اللہ سے. اور جب تقوی زندگی میں آئے گا, اللہ کا ڈر زندگی میں آئے گا تو اللہ تمہارے کاموں کو آسانی سے بنا دے گا. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈر کی زندگی گزارے گا اللہ اس کو ہر پریشانی سے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے کہاں سے لاتے ہیں, کہیں سے نہیں لاتے ہیں, وہ تو اللہ مدد کرتا ہے جب تو بھی آ. راستہ جو اس پر آؤ, اللہ کا شکر ہے, اللہ برکتیں دیتا ہے. جو ایک زمانے میں تنگی کش کے مارا گھر میں ہماری معاملہ بہت تنگی نوش ہے, اپنے بچوں کے کھلانے کے بعد تنگی کا بھی کہتا ہے. وہ جماعت میں جاتا ہے,
اللہ کے راستے میں چاول لگاتا ہے، اندر اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، تو پھر میرے دوستو یہ گھر آنے کے بعد جب اس کے محلے میں جماعت ہے تو اس کے کھانے کی دعوت وہ کرتا ہے. اللہ دیتا ہے. آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی کسی سیٹ کے نوکری کا تو اس کے کام کرتا ہے تو وہ اس کے خیر خبر نہیں رکھتا. بولو تو صحیح. تو ایک آدمی اللہ کے دین کی محنت اس نے جو بتائی ہے، اس دین کی محنت اپنے آپ کو لگائے گا تو اللہ اسے بھوکے مارے گا؟ نہیں 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 نہیں. اللہ اس کے کام آسان کر دے گا کہ یہ میرے کام میں لگا ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد ہوں گی. اس آبادات کے سے گزارش ہے کہ طے کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے ایک متا ہم سب لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ شیطان لگانے دے گا نہیں. شیطان یہ نہیں کہے گا مت لگاؤ، شیطان کہے گا ابھی نہیں، آئندہ بھی ٹالے گا. تلوار کے آدمی کو موت تک پہنچا دے گا. اس میں بہت سے ہوں گے جو ہر اجتماع میں آتے ہوں گے، بات بھی سنتے ہوں گے، دل میں بات آتی ہوگی، لیکن کیا ہم نے تو موقع نہ تھی. فجی جوئشو، اس فجی جوئشو تو جوتا رہتا ہے تو موت آ گئی. جیشو کہتا نہیں، جوئشو. ہم کہتے جوئشو چھوڑو، جیشو کو کہ جوش ہے نہ کالج جوش ہے. ہمارا اللہ بنا کالج آسان کری دے سے. تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری رہبری کرے گا اور تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اس میں دوستو آج کا مت ٹالو، اللہ کی مدد پر یقین کرو. اللہ قرآن پاک میں تاکید سے کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. وہ اللہ ضرور ضرور اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے. اور اللہ کے پاک نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. تو اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کے دین کا کام ہم کریں گے، اللہ ہمارے کام بنائے گا. اس میرے بھائیو موقع ہے. عید آتی نہیں تو عید کے دن غریب بھی نئے کپڑے سلا دیتا ہے، آسان ہو جاتا ہے اس کو. موقع آیا ہے عید، اور عید گئی تو پھر موقع آتے گیا. پھر گھر میں سالن پکانے کی بات سوچتا ہے، اور عید آتی ہے تو گھر میں کیا شیر قورمہ پکائیں گے عید میں، اور ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. ایسے اجتماع ہے، اللہ کے بندوں کے ہزاروں بندوں کی دعائیں ہیں. ہم طے کریں گے، اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا، اور دین کی محنت میں ہمارا وقت لگ جائے گا، ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی، خدا ہمارے حالات کو درست کر دے گا. اس لیے بھائی کل جماعت ہے 4 مہینے کے لیے چلوں کے لیے. وہ تمہارے ایسے لوگ ہیں، آسمان سے نہیں اترے. ہم بھی، میرے 7 بچے ہیں. کتنے بولو؟ 7 بچے. میرے ایسا نہیں ہے، ہم ملنگ نہیں ہیں. تبلیغ میں ملنگ بننے کو نہیں کہتے. ملنگ تو بنے لے اپنے دنیا کے، ہم ملنگ بنے ہوئے دنیا کے. دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے اطمینان سے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن ابھی تو نماز میں گئے اس سے پہلے کہ میں ابھی آتا ہوں. اور نماز میں جاتا ہے تو جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے جو جوتے لے کے بھاگتا ہے. یہ ہمارا حال ہے میرے دوستوں. لیکن انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلو گے، اللہ اندر کی دنیا جب بنا دے گا، سکون چین کا اطمینان کی زندگی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ شانو ہماری مدد کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں طے کرو، کل صبح جماعتیں جا رہی ہیں 4 مہینے کو چلے کی، وہ بھی تمہاری سے کاروباری لوگ ہیں. ہاں، تبلیغ میں کسی سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، سوال کی اجازت نہیں ہے. اپنی جان اپنا مال. اللہ کا شکر ہے، ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے اپنی جان مال لگا کر اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اور خود بھی یہ نکل رہے ہیں اور ہزاروں کو نکال رہے ہیں. اللہ ہم سے بھی کام لے گا میرے دوستو. اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کی طرف دیکھ کر چلو. دائیں بائیں تو اپنے جیسے محتاج ہیں،
اللہ غنی ہے. جب اللہ کی طرف دیکھو گے اور اللہ کی طرف بڑھو گے تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا کے لے لے گا. اسی لیے دوستو زیادہ مشکل مت سمجھو. اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے کوئی مشکل کر سکتا ہے؟ اور اللہ سے آسان کرنے کا راستہ کیا ہے کہ تم دل کا فیصلہ بدلو گھر جانے کا. گھر جانے کے بجائے آگے یہ کر لو یہاں سے جماعت میں جانا ہے. اتنا کہنے کا ہے. یہاں سے جماعت میں جانا طے کر لو گے تو پھر سوچو گے تو تم فون کی بات کرو گے کہ گھر والوں کو فون سے کہہ دوں گا فلاں کام فلاں کا لے لینا, فلاں کو کہہ دینا اور میں جا رہا ہوں جماعت میں. اور ماشاءاللہ اپنے لگ جاتا ہے. کام بھی اپنے وقت پر ہو جاتے ہیں, ہمارے بغیر ہوتے ہیں, اور ہمارا یقین بنتا ہے کہ اللہ کام کسی کے بگاڑتا نہیں ہے. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ انشاءاللہ تو بعد میں کہو پہلے تیار ہو کہ نہیں؟ کہو تیار ہیں. اب کہو انشاءاللہ. اور اب اللہ کے بھول کھڑونے شروع کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے میں تیار ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. کھڑے رہو. اللہ قبول فرما. اللہ ان کی جانوں میں, مالوں میں, ایمان میں, اعمال میں, آبرو میں, عزت میں خدا برکت نصیب فرمائے. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے ہو جاؤ. جتنے آگے بیٹھے ہیں ان میں سے تو ایک بھی نہ بیٹھے, سب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے. اللہ سب کے لیے آسان کرے گا. یہ جو کھڑے ہیں اللہ ان کے لیے آسان کرے گا. تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے بھی آسان کر دے گا. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو شکر. بھائی ہمت کریں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پوری بات سنی اطمینان کے ساتھ. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بیٹھے رہے. جو حضرات کھڑے ہو کے جا رہے ہیں اس سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری مجلس پوری نہیں ہوئی. جب تک تشکیل مکمل نہ ہو تب تک یہ مجلس ہماری ادھوری ہے. مجلس تشکیل پر مکمل ہوگی. لہذا ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بیٹھنے کی جو ہے کوشش کریں. تھوڑی سی تکلیف کو اللہ کے نام پر برداشت کریں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا. لہذا اب ہمت کر کے اپنا نام ظاہر کریں. پہلے تو سب طے کر لو انشاءاللہ آخر تک اللہ کے دین کی مدد کرنے کی نیت سے ہم آخر تک بیٹھے رہیں گے. ارے بھائی پیچھے والے بیٹھیں گے, پیچھے والے بھی بیٹھیں. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمارے لیے سب کے لیے آسان کر دے. اور اللہ سے دعا مانگتے رہو گے, بیٹھے رہو گے تو اللہ تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا. بھائی کون جا رہا ہے؟ بھائی ان کو وہیں بٹھا دیں. بچوں کو وہ ہمارے بھائی کو ہاتھ ان کے پیر پکڑو, وہیں بٹھا دو انہیں. بھائی ہمت کر کے کھڑے ہو جائے. اپنا نام لکھا دے. ہمت کرے. اپنی کمزوری کو نہ دیکھے, اللہ کی طاقت کو دیکھے. اللہ آسان کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی نے آج تک لوگوں کو قبول کیا ہے اور اللہ ہی چلا رہا ہے. اپنی کمزوری کو نہ دیکھے, اللہ کی طاقت کو دیکھے. اللہ پر بھروسہ رکھے. ہمت کر کے اپنا نام ظاہر کر دے. دل میں آ رہا ہے یہ نیک ارادہ اللہ کی طرف سے ہے. اس نیک ارادے کی قدر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر دے, پیش کر دے. بھائی ہمت کر کھڑے ہو جائے. ہمت مرداں تو مدد خدا. اللہ کی مدد تو ہمت والوں کے ساتھ ہوتی ہے, بزدلوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی. بھائی کھڑے ہو جائے. ہمت کرے. دل میں آ رہا ہے لکھا دے. دنیا کے کام میں انسان اپنے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی لاکھوں کا مال لے لیتا ہے. حالانکہ اس میں نقصان یقینی ہے, نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی ادھار جو ہے لاکھوں کا مال لے لیتا ہے. اس کو یقین ہے کہ بعد میں جو ہے یہ اسباب بنیں گے اور میرا کام ہو جائے گا. ہاں یہ تو محنت, اس میں نفع ہی نفع ہے. بولو بولو, گھبراؤ نہیں. جو بولتا اس کے بیر بکتے ہیں اور جو بولتا اس کے تو بیر سڑ جاؤ, کچھ کام کے ہی نہیں. یہ جتنے مہاوار بھائی بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اوپر دیکھو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے, بڑی قدرت والا ہے اور بہت اپنے بندے کی قدر کرنے والا ہے. کھڑے ہو کے بولو. ہاں بھائی فرماتے رہے ماشاءاللہ. اور جس کے دل میں بات آ گئی اپنے آپ کو پیش کرو ماشاءاللہ. اور پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا ہے, ایسا ہی بیٹھے رہے اور میں اور آپ دعا مانگتے رہے کہ اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما. جس کے دل میں بات آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ. پہلا عمل اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, محنت ہوئی ہے, آپ لوگوں کی جماعتیں تیار ہے اور ماشاءاللہ جماعت بن کر آئی وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جنہوں نے پہلے ارادہ کیا ریزرویشن ہو گئی, وصولی جمع کرا دی, کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ.
بھائی یہ جانے والوں سے ہم درخواست کریں گے اپنے آپ کو تھوڑی دیر جماؤ, تھوڑی دیر اپنے آپ کو بٹھاؤ, ماشاءاللہ تھوڑی دیر بٹھاؤ. કોઈને નહીં ઊભા થવા દે. اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں بات آ گئی ہے, کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, کھڑے ہوتے ہی شیطان کی طاقت کو اللہ توڑے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دائیں بائیں آگے پیچھے جن کے دل میں بات آ رہی ہے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دو. બધા જો સુમેધારો બધા کیا ہوگا, کیسے چھٹی ملے گی, کیسے انتظام کریں گے, وہ سب آگے کا مسئلہ ہے. એટલા ઊભા થઈ જતા. آپ کے دل میں بات آ رہی ہے کہ جانا چاہیے تو اپنے آپ کو پہلا عمل پیش کر دو. اور اچھا آپ لوگ آگے آ جاؤ, تخت کے پاس آ جاؤ. آپ لوگ بیٹھے بیٹھے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ, آپ لوگ آگے.